ایک چیز جو آج کی پریس کانفرنس سے لمحہ فکریہ کے طور پر سامنے آتی ہے کہ ادارے کے سربراہ کو آئی ایس آئی کے سربراہ کو خود پریس کانفرنس میں بیٹھ کے اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑی. تو ایک طرف پھر تحریک انصاف کے الزامات ہیں اور دوسری طرف انہیں اپنی پوزیشن کا اظہار کرنا پڑا. یہ کوئی بہت اچھی خوش کن صورتحال نہیں ہے. ایک مسٹرسٹ والا ایلیمنٹ ہے اور جس کو وہ انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تحریک انصاف اس کے جواب میں ایک اور بیانیہ بھی لائے گی. تو کہاں تک یہ تو نقصان دہ ہوگا ملک کے لیے؟ یہ تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں. دس از انیوژل. ظاہر سی بات ہے آئی ایس آئی چیف نے آج تک مجھے تو نہیں یاد ہے کبھی پریس کانفرنس پچھلے 30 سال میں تو نہیں ڈیفینیٹلی کی. دا فیکٹ کہ ان کو آ کے وضاحت کرنی پڑی. دیکھیں نا، ہم تھرو آؤٹ لاسٹ 6 مہینے میں ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں اور ہر چیز کے حوالے سے ڈیفینڈ کیا ہے. جتنے بھی الزامات عمران خان نے یا ان کی پارٹی نے فوج کے اگینسٹ لگائے اور سب کچھ برا بھلا کہا اور ایسی چیزیں بھی کہیں جس کی کوئی فیکٹس پر مبنی نہیں تھا. جو انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مل کے فوج نے ایک سازش گھڑی جس کے نتیجے میں تختہ الٹا گیا عمران خان کی حکومت کا. ہم نے تو ڈیفینڈ کیا، لیکن میرا خیال ہے ندیم صاحب یہ بھی کبھی پاکستان میں نہیں ہوا تھا کہ انپریسیڈنٹڈ اور کنسسٹنٹلی وہ الزامات کی کنٹینیوشن رہی اور پھر اس کا ملک میں ہر جگہ جا کے مذاق اڑایا گیا اور ہماری فوج کی اس طرح سے تضحیق کی گئی. تو میرا خیال ہے کہ ایز سم ون ان دا گورنمنٹ ہم فوج کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمیں ہی کرنے دیں. وہ اگر سمجھتے تھے اور انہوں نے رائٹلی سمجھا بالکل کہ اس کی وضاحت ڈائریکٹلی ان کی طرف سے ہونی چاہیے بیکاز وہ ڈرٹی ہیری اور وہ بھی اب شروع ہو چکا تھا. تو ایک حد ہوتی ہے. اگر آئی ایم شیور اگر انڈیا میں کوئی اپوزیشن پولیٹیشین فوج کے اگینسٹ انڈین فوج کے اگینسٹ اس طرح سے کنسسٹنٹلی 6 مہینے تک کرے گا تو فوج وہاں بھی ریئیکٹ کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی یا امریکہ میں فار دیٹ میٹر اور یو کے میں فار دیٹ میٹر. تو ایک یہ تو پھر ہم نہیں بتا سکتے کہ جی آپ برداشت کرتے چلے جائیں. دیکھیں نا ہم ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو عمران خان اس کو یہ وہ نارکی اور فساد ہے سڑکوں کے اوپر جس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ فساد ہے سر، یہ اچھی نہیں ہے، ملک کی یکجہتی کے لیے اچھی نہیں ہے.